سامعین، دیوبندی مذہب میں ان کے پیر فقیر ذوالفقار نسبندی کی موت کیا ہوئی؟ ہند و پاک کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک، مسجد سے لے کر مدرسے تک، فیس بکیوں سے لے کر یوٹیوبروں تک، عالم سے لے کر جاہل تک، اکثر و بیشتر دیوبندی ان کے گنگان ذوالفقار نسبندی کے گنگان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی ان کے واقعات بیان کر رہا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ پڑھ کر پاگل ہوا جا رہا ہے، تو کوئی کیمرہ کے سامنے آ کر ڈھکوسلے دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک ہمارا چینل ہے جو دیوبندیوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش میں کئی سارے حقائق پیش کرنے میں گزشتہ کئی دنوں سے لگا ہوا ہے، جس کا اثر سامعین الحمدللہ ظاہر بھی ہونے لگا ہے۔ جیسا کہ آپ اس کمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سید عادل رضوی صاحب 100 روپے دے کر لکھتے ہیں کہ حضرت آپ کی اتنی محنت کی وجہ سے ہمارے ہاسٹل کے کافی سلفی اور دیوبندی صحیح راستے میں آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر اور دنیا و آخرت کی ساری خوشی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سامعین، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی وہابی نے اپنی اس ویڈیو میں اپنے پیر فقیر ذوالفقار نسبندی کی تدفین پر جو دیوبندیوں کے اپنے بیان کردہ بدعات کا ارتکاب کیا گیا ہے، ان میں سے 2 باتوں پر انہوں نے صفائی دی ہے، جو صفائی تو نہیں البتہ لیپا پوتی ضرور ہے۔ اسی پر ان کے جھوٹ کو واضح کریں گے، اور سامعین اس ضمن میں کچھ اور باتیں بھی سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے تو سامعین و ناظرین، اپنے ان احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی گاڑھی کمائی میں سے کچھ مجھے عنایت کیے، جن میں سے ایک محترم سید عادل رضوی صاحب ہیں، جبکہ دوسرے محترم سرفراز احمد صاحب ہیں، جنہوں نے 2111 روپے اکاؤنٹ پر عنایت کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے 1000 روپے عنایت کیے تھے اکتوبر کے مہینے میں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے رزق میں، کمائی میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اب بلا شبہ سامعین، دیوبندیوں وہابیوں کے کلیجے میں آگ لگ گئی ہوگی یہ دیکھ کر اور سن کر، جس پر زیادہ کچھ نہیں یہ ویڈیو پیش کرتا ہوں تاکہ اپنے پیر فقیر ذوالفقار نسبندی کو روپے دیتے ہوئے اور اس روپے کو دیکھ کر جلدی سے پاکٹ میں رکھنے کا منظر دیوبندی دیکھ سکے۔ دیکھیں یہ ویڈیو۔ سامعین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح دوسرے دیوبندی مولوی کو بھی انعام میں روپے ملنے کا ثبوت ہے ہمارے پاس، اور انہیں جو انعام ملا وہ صرف دیوبندی ہی سے نہیں بلکہ دوسرے مسلک کے ذریعے بھی دیوبندی مولوی کو انعام ملا ہے، جس پر انشاءاللہ تعالی الگ سے اسی عنوان پر ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ وہ دیوبندی جن کو ہمارے احباب کی جانب سے ملنے والے روپیوں کی وجہ سے دل جلنے لگتا ہے، آنکھیں ان کی پھٹنے لگتی ہے اور کلیجہ ان کا منہ کو آ جاتا ہے، ان دیوبندیوں کی غیرت میں جان آئے اور مجھ غریب پر تانا کشی کرنے سے باز آ جائے۔ خیر، تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا سامعین کہ کیسے مصافحہ کرتے ہوئے ذوالفقار نسبندی کو روپیہ ملا، اور وہ اسے پہلے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا اور پھر جیب میں رکھ کر اسے محفوظ کر لیا۔ دراصل سامعین، ان دیوبندیوں کے یہاں مولویوں پیروں میں بعض اتنے زیادہ حرام خور ہوتے ہیں جن سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں ہے۔ برا مت مانے، یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیوبندیوں ہی کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیے یہ کتاب، جس کا نام ہے ماہنامہ الشریعہ، اگست 2011 کا یہ شمارہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 33 پر دیکھیں، لکھا ہے کہ آج کے بعض مولوی اور پیروں سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں۔ سامعین، اب اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے وقت درکار ہے، جسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں تو دیوبندیوں کے اس نام نہاد مفتی امتیاز پلاموی کی اس ویڈیو میں اپنے پیر فقیر ذوالفقار نسبندی کی تدفین میں جو باتیں رونما ہوئی ہیں، ان کے متعلق جو انہوں نے صفائی دی ہے، اس کی حقیقت تک پہنچ کر ان کے جھوٹ کو واضح کرنا ہے۔ اس لیے پہلے آپ سامعین امتیاز پلاموی دیوبندی کو ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت محبوب العلماء و صلحاء
پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ کی تصویر ہے۔ انتقال کے بعد ان کے سر پر ٹوپی دکھ رہی ہے۔ حالانکہ کسی بھی میت کہ انتقال کر جانے کے بعد، نہلانے کے بعد جب کفن بناتے ہیں تو کفن مسنون کے علاوہ سر پر ٹوپی یا پگڑی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت رحمہ اللہ کے سر پر ٹوپی ہے۔ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب حضرت مفتی حماد فضل، جو حضرت رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں اور ای مہد کے مفتی صاحب بھی ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے کہ دراصل یہ ٹوپی نہلانے کے بعد کفن پہنانے کے وقت کی نہیں ہے، بلکہ حضرت والا جب ہاسپٹل میں تھے تو ہاسپٹل میں بستر پہ لیٹے لیٹے اور کپڑوں کے ساتھ ٹوپی بھی پہنے ہوئے تھے۔ موت کی تصدیق ہوئی، کسی نے فوٹو کھینچ لیا، حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو کھینچنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی نے فوٹو کھینچ کر کے وائرل کر دیا۔ تو یہ تصویر نہلانے کے بعد کفلانے کے وقت کی نہیں ہے، بلکہ ہاسپٹل کی تصویر ہے، اس لیے غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، یہ ہے بیجا فتویٰ بازی اور بغض و عناد میں ڈوب کر اپنے مخالف کے خلاف علماء و فقہا کی تشریحات اور صوفیاء کرام کے معمولات کو نظر انداز کر کے فتویٰ داغنے کی وہ سزا جسے دیوبندی وہابی آج چاہے نہ چاہے بھگت رہے ہیں، اور پہلے اپنے بقول جرم کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس جرم پر جھوٹ بول کر صفائی دیتے ہیں۔ اور یہ وہ جھوٹ ہے سامعین جو یوٹیوب پر اکثر دیوبندیوں وہابیوں نے بول کر بیجا اپنے کارناموں پر لپا پوتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پر اب بھی ایسی کئی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں دیوبندیوں وہابیوں ہی کی طرف سے، جن کو دیکھ کر ہر آنکھ والا کہہ دے گا کہ یہ دیوبندی وہابی لوگ شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ سامعین، اس دیوبندی امتیاز پناہوی وہابی نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ تصویر جس میں ان کے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کو ٹوپی پہنائی گئی ہے وہ غسل سے پہلے کی تصویر ہے اور تصویر لینے سے روکا بھی جا رہا ہے۔ اب اس پر میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے میں آپ کی عدالت میں یہ ویڈیو پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو غور سے، اس میں ٹوپی سر پہ ہے اور لاش بستر پر نہیں بلکہ تابوت میں ہے۔ کیا تابوت میں غسل سے پہلے ہی دیوبندی میت کو ڈال دیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح غور سے دیکھیں کہ مردے کو کوئی چادر نہیں اڑائی گئی ہے بلکہ کفن پہنایا گیا ہے، اور لوگ آخری دیدار کر کے قطار میں کھڑے کھڑے نکل رہے ہیں۔ تو کیا دیوبندی وہابی لوگ اپنے گھر کے مردے کو، میت کو غسل سے پہلے ہی کفن پہنا دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی یا دوسرے تمام تر دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ ٹوپی والی تصویر غسل سے پہلے والی ہے، غسل کے بعد ٹوپی نہیں پہنائی گئی تھی، یہ جھوٹ بول کر اپنے کرتوت کو بقول اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے اسے بلی کے گو کی طرح چھپا رہے ہیں۔ اور اب ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی معلومات اور تسلی قلب کے لیے فتاویٰ عالمگیری کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ میت کے سر پہ امامہ یا ٹوپی رکھنا شرعاً کیسا ہے۔ دیکھیے، یہ ہے فتاویٰ عالمگیری، جلد اول کے صفحہ نمبر 403 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ فتاویٰ میں ہے متأخرین نے عالم کے واسطے امامہ کو مستحسن کہا ہے۔ مطلب یہ کہ عالم کے انتقال پر ان کو امامہ پہنانا متأخرین کے نزدیک ناجائز یا بدعت یا حرام و گناہ نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ تو اگر ٹوپی پہنا دیا گیا تو کوئی جرم تو نہیں، مگر ان دیوبندیوں وہابیوں نے اب تک ایسے ایسے فتوے اس تعلق سے دیے ہوئے ہیں جو ان دیوبندیوں ہی کے گلے کی کانٹے دار ہڈی بن چکی ہے۔ اس لیے پہلے تو ٹوپی پہنائے ہوئے اپنے پیر فقیر کو دفن کیا، اور جب اعتراض ہوا تو اب جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل نے دیوبندیوں کے جھوٹ اور ان کی حقیقت کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آئیے سامعین، امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کے دوسرے جھوٹ کو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبر ہے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس قبر پر پھول ڈالے گئے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کے نزدیک قبروں پر پھول ڈالنا ناجائز ہے، بدعت ہے، تو پھر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر یہ پھول کیوں ڈالے گئے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ یہ پھول حضرت رحمہ اللہ کے ورثہ اور ان کی اولادوں کی طرف سے نہیں بلکہ کسی عقیدت مند نے ڈال دیے ہیں۔ یقیناً غلطی ہے۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ اب قبر سے پھول ہٹا دیے گئے ہیں، اس لیے اب اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ جو غلطی ہو گئی اگر اسے سدھار لیا جائے تو پھر اس پر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ان منتظمین کو جنہوں نے یہ نیک کام کیا ہے اور بروقت کام کیا ہے۔ غور کیا سامعین آپ نے، اس دیوبندی امتیاز پناہوی وہابی نے خود قبر پر پھول ڈالنے کو ناجائز و بدعت کہا،
اور اپنے پیر فقیر ذوالفقار نسبندی کی قبر پر جو پھول چڑھائے گئے تھے دیوبندیوں کی طرف سے، اس پر یہ کہہ کر نکل بھاگنے کی کوشش کی کہ یہ پھول ذوالفقار نسبندی کے گھر والوں نے نہیں ڈالے تھے بلکہ کسی عقیدت مند نے ڈال دیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین کہ وہ عقیدت مند کیسے اور کہاں سے اتنے سارے پھول ڈال دیے کہ کسی دیوبندی نے دیکھا ہی نہیں اور انہیں روک کر یہ نہیں بتایا کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ناجائز و بدعت ہے۔ کیا سارے کے سارے دیوبندی علماء سے لے کر جہلا تک سب کے سب اس وقت اندھے نجدی ہو گئے تھے، یا جادو سے پھول ڈال کر عقیدت مند 9-2-11 ہو گیا تھا؟ کیونکہ پھول اتنا کم بھی نہیں ہے کہ کوئی چپکے سے لا کر قبر پر ڈال دیا ہو اور کسی کو نظر ہی نہ آیا ہو، بلکہ جہاں سے پھول لے کر آیا ہوگا وہ دیوبندی وہابی، وہاں سے لے کر قبر پر ڈالنے تک سینکڑوں دیوبندیوں نے پھول کو دیکھا ہوگا، مگر چونکہ بات اپنے پیر کی ہے اس لیے اب بدعت یاد نہیں رہا کسی بھی دیوبندی مولوی مفتی جاہل کسی کو بھی نہیں۔ واہ کیا بات ہے! ظاہر ہے سامعین کہ سراسر جھوٹ کے سہارے اپنی جان بچانے کی دیوبندیوں وہابیوں نے نہایت واہیات کوشش کی ہے، جسے کوئی بھی عقل مند انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سامعین یہ تصویر دیکھیں، یہ پھول ڈالنے والا کوئی عام دیوبندی وہابی نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، بلکہ یہ دیوبندیوں کا وہ خطیب ہے جو اپنے مولوی کی تعریف مجمع میں چیخ چیخ کر کرتا ہے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اپنے مولوی کی تعریف یہ کیسے کرتے ہیں۔ مقابلہ کرتے علماء دیوبند کا، مقابلہ کرتے علماء دیوبند کا، تنقید کرتے علماء دیوبند کو، جاؤ حسین احمد مدنی کو پڑھ کر دیکھو، یہی کراچی ہے، یہی خالق دینہ حال ہے۔ آپ انگریز کی عدالت میں کھڑے ہیں، انگریز جج کہتا ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ فرمایا دیا کیا ہوتی ہے؟ اب دیتا ہوں، دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، میں کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے، حضرت بیان بدل دو۔ فرمایا جوہر بیان بدلتا ہوں، ایمان بدل جائے گا۔ ایمان ٹھہر میں نے اسٹیشن پہ آ لیں دے، ایمان بدل جائے گا۔ انگریز جج کہنے لگا آپ کو پتہ ہے ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تم بتاؤ۔ اس نے کہا میری قلم کے اندر بڑی قوت ہے، ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ مولانا نے بریف کیس کھولا، سفید کپڑا نکالا، عدالت میں لہرا کر کہنے لگے او انگریز جج تمہیں علم ہونا چاہیے، حسین احمد جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا تھا۔ تو اب بتاؤ دیوبندیوں وہابیوں، تمہارے اس مولوی نے جو پھول ڈالا ہے قبر پہ، کیا یہ جاہل ہے؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا دیوبندی مذہب میں بدعت و ممنوع ہے؟ معلوم تو ہے، مگر اپنا پیر ہے تو اب بدعت بھی جائز اور درست ہے۔ یہ دین و شریعت میں دخل اندازی بلکہ غنڈہ گردی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد سامعین امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی نے ایک تصویر دکھا کر یہ بتایا کہ اب ان پھولوں کو قبر سے ہٹا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی نہایت سیاہ اور بدبودار جھوٹ ہے، کیونکہ جس تصویر کو دکھا کر بتایا گیا ہے کہ قبر سے پھول ہٹا دیے گئے ہیں، یہ تصویر دیکھ لو، اس قبر کو لیپا پوتی کر کے ایک الگ شیپ میں بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلے پھول جب قبر پر ڈالا گیا تھا تو اس وقت قبر اس طرح تھی اور لیپا پوتی کر کے دیوبندیوں نے اس طرح کر دی ہے۔ یہ سمجھ گئے سامعین؟ تو اب یہ ویڈیو دیکھیے۔ اس ویڈیو میں جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شیپ، اس کی بناوٹ پر دھیان دیں اور ساتھ ہی اس پر جو پھول پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ مطلب صاف ہے سامعین کہ قبر کی لیپا پوتی کے بعد بھی اس پر پھول ڈالے گئے، مگر دیوبندی وہابی لیپا پوتی والی تصویر لگا کر بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قبر سے پھول ہٹا دیے گئے ہیں، جو ایسا ہی جھوٹ اور باطل ہے جیسا کہ رشید و قاسم کا قائم کردہ دین دیوبندیت جھوٹ اور باطل ہے۔ لیکن سامعین بات چلی ہے تو اب آپ کو بتا دوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن سے دیوبندیت اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے، ان کے فتاویٰ عزیزی کے صفحہ نمبر 190 پر دیکھیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعض علماء نے بہتر جانا کہ پھول قبر پر رکھا جائے۔ مطلب یہ کہ قبر پر پھول کا رکھنا کوئی جرم یا گناہ نہیں ہے اور نہ ہی بدعت ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ بہتر ہے، مگر دیوبندی مذہب میں قبر پر پھول ڈالنا کیا ہے؟ بدعت اور ممنوع ہے۔ اس سے
ایک اور بات خوب اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دیوبندی مذہب کے لوگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھی مسلک پر نہیں ہیں۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے سامعین بتا دوں کہ اس عنوان سے ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہے، اسے بھی آپ دیکھ کر دیوبندی لوگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مذہب و مسلک پر ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی آپ دلیل کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا ویڈیو کے اینڈ میں بھی آ رہا ہے، اس ویڈیو کو آپ اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ دیوبندیوں کے بالخصوص امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کے جھوٹ کو ہم نے ناقابل تردید حوالوں سے اچھی طرح واضح کر کے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے۔ اب اس پر آپ تمامی حضرات کی رائے کیا بنتی ہے، کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں اس سے آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور سامعین، آپ بھی اپنے دوستوں میں یا کم از کم واٹس ایپ کے کسی ایک گروپ میں آج کی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا جھوٹ سب پر ظاہر و باہر ہو جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔